سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور اہل بیت پر۔ ناظرین، لاہور کے گھنے جنگل کی اندر یہ پہاڑی ہے اور اس پہاڑی کے بالکل دامن میں ایک ایسا دربار ہے جو ایک سیدہ کا دربار ہے، جو ایک خاتون ہے جن کا دربار ہے، جو کہ ہمشیرہ ہیں، ایک جن کی وہ بھی بہت مشہور ہیں، وہ بھی بہت ہی مانے ہوئے بزرگ ہیں۔ یہ جنگل آپ دیکھ لیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس دربار کی ہسٹری بھی آپ کو بتاتا ہوں اور اس دربار کی روحانیت بھی آپ ادھر آ کر ایسے محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، پورا جنگل ہے، یہ پورا جنگل ہے اور اس جنگل کے اندر یہ چھپا ہوا ایک ایسا دربار ہے جو بڑے عرصے سے یہاں پر یہ نفوس قدسیات جو ہیں وہ آرام فرما رہی ہیں۔ یہ ان کا دربار ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے دروازہ ہے، اس دروازے سے اندر مردوں کا جانا منع ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اس حدود سے بھی آگے نہیں گزرنا چاہیے، کیونکہ پاک ہستی ہیں اور پاک ہستی کے پاس ہم جیسے نکمے گناہ گار جائیں تو وہ مناسب نہیں ہے۔ بے شک یہ ہمارے لیے ہماری والدہ کی طرح ہیں، ہمارے والدہ سے بڑھ کر ہیں۔ یہ ان کے دربار کے اوپر جو درخت ہے، آپ اس درخت کو بھی دیکھیں، پہلے آپ کو اس درخت سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ دربار کتنے سالوں پرانا ہے۔ یہ آپ کو اس چیز سے اندازہ ہوگا۔ یہ درخت بھی خود اپنی ایک تاریخ رکھتا ہے، مگر اس دربار کی جو تاریخ ہے، اس دربار کا اس جنگل کے اندر، لاہور کے درمیان میں یہ جنگل ہے، لاہور کے، یہ دیکھیں، لاہور کے درمیان میں یہ جنگل ہے اور جنگل کے یہ مڈ میں پہاڑی ہے۔ یہ پہاڑی اور اس پہاڑی کے بالکل ساتھ یہ دربار ہے۔ سیدہ حضرت بی بی مراد فاطمہ آپ کا یہ دربار ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ کیا خوبصورت کلام ہے یہ کہ آپ کے کسی بھی ولی اللہ کے دربار پر آپ جب جاتے ہیں تو اس کو سلام پیش کریں۔ سلام پیش کرنے کے بعد میں اس دربار کا مزید تعارف کروا رہا ہوں، مگر اس تعارف کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ادب جو ہے وہ ضرور بتا دوں کہ با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ یہ جو آپ کسی دربار پر حاضری دیتے ہیں تو آپ نے جا کر سب سے پہلے ادھر سلام پیش کرنا ہے۔ سلام پیش کرنے کے بعد آپ نے فاتحہ خوانی کرنی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، نہیں تو درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور آپ ان سے کہیں کہ آپ اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بزرگ، نیک بندی ہیں، تو آپ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کر دیں۔ میں یہاں پر ایک اور اہم بات ہے جو وہ کہتا جاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، ٹھیک ہے۔ ہمیں اپنے باپ دادا، زیادہ سے زیادہ پردادے کے نام کا پتہ ہوگا یا اس اپنے پردادے کے دادے کا نام پتہ ہوگا۔ یہ سالوں سے یہ اس جگہ پر آرام فرما ہے، مگر آج بھی ان کا نام زندہ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اتنا اللہ کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ اس طرح پورا کر دیا کہ ان کا ذکر جو ہے وہ رہتی دنیا تک ہوتا رہے گا، مطلب کہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ آپ کے مشہور معروف بھائی ہیں جن کی آپ ہمشیرہ ہیں، سنی ترت مراد شاہ سرکار، آپ ان کے بھائی ہیں اور آپ کا جو ذکر ہے سیدہ حضرت بی بی مراد فاطمہ، آپ کے دربار کے اندر والی سائڈ پر بھی ایک بہت ہی پیارا، میرے دل کو چھو جانے والا، میں کہتا ہوں کہ ہر محبت کرنے والے دل کو چھو جانے والا ایک شعر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔
وہ بھی شعر نہیں ہے اصل میں وہ بھی ترجمانی ہے. کن کی ترجمانی ہے؟ کہ جو محبت کرنے والے ہیں نا ان کی ترجمانی ہے وہ شعر میں میرے منہ سے شعر نکلتا ہے. اصل میں شعر نہیں ہے، وہ ترجمانی ہے، ہمارے دلوں کی بات ہے کہ اور اس دنیا کے مقصود کی بات ہے. بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، مصطفیٰ و علی خیر النساء حسن و حسین. مطلب کہ آپ میرے سے زیادہ سمجھدار ہیں کہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. بھائی جان یہی 5 ہیں مقصود کائنات. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی مشکل کشا، آپ کی صاحبزادی سیدہ پاک سلام اللہ علیہ، آپ کے بڑے نواسے حضرت امام حسن علیہ السلام، اور آپ کے حضرت امام حسین کے چھوٹے بھائی حضرت امام حسن کے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. آپ مقصود ہیں، 5 تن ہیں آپ، اور آپ ہی مقصود ہیں اس کائنات کے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ بیدم جو ہیں وہ ایک شاعر تھے جو اہل بیت کی شان میں پڑھتے تھے، تو انہوں نے یہ کہا نہیں، ہماری ترجمانی کی، میری ترجمانی کی انہوں نے کہ بھئی یہ 5 تن ہیں جو مقصود کائنات ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کو مقصود تھا کائنات بنانا تو ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنا دی، اس دنیا کو بنا دیا. اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ وجہ تخلیق کائنات رحمت للعالمین، میری مراد، ہم سب کے دلوں کی مراد، ہم سب کے دلوں کے چین، میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. آپ سیدہ مراد بی بی فاطمہ آپ کی ہی اولاد میں سے ہیں اور آپ کی ہی آل میں سے ہیں، کیونکہ آپ بھی سیدہ ہیں. تو سید حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سیدہ پاک کی اولاد ہیں. تو آپ کا ادب تو بالکل ادب ہے، آپ کا ادب تو بالکل ادب ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ان کا عرس مبارک ہوتا ہے 13 اور 14 رجب کا مہینہ. آپ سمجھتے ہیں 13 رجب کو بھی ایک بڑا عرس ہوتا ہے مولا علی کا. دیوانے اس پہ جھومتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں دیوانے جو ہوئے. اور جو دیوانے ہوتے ہیں ان کے اوپر شریعت کی کوئی قید نہیں ہوتی، یہ میری بات یاد رکھیے گا، شریعت کی کوئی قید نہیں ہوتی. اچھا، یہ جو آپ کے سامنے روڈ جا رہا ہے نا، یہ والا، یہ ہے جناب باغ کی بیک سائڈ والا. اس سائڈ پہ آپ کو مال روڈ نظر آئے گا. یہ اگر آپ آتے ہیں چائنا چونک کی طرف سے آتے ہیں تو آپ کے رائٹ سائڈ کے اوپر دوسرا گیٹ آئے گا. دوسرے گیٹ سے آپ اندر آئیں گے تو یہ پہاڑی ہے، یہ پہاڑی کے دوسری طرف یہ دوسرا گیٹ ہے. اس گیٹ سے آپ اندر آئیں گے، اس طرح آپ پہاڑی کے اس طرف سے آپ گھومتے ہوئے آئیں گے تو آپ اس دربار پر آئیں گے. جب آپ کو روحانیت ملے گی تو آپ کہیں گے کہ راشد قادری آپ نے بالکل صحیح کہا تھا، آپ نے بالکل صحیح اس دربار کی ترجمانی کی ہے. کہ ادھر آ کر آپ کے دل کو اتنا سکون ملے گا نا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ کو میں الفاظ نہیں ہے میرے پاس کہ میں ان الفاظوں میں بیان کر سکوں کہ اس دربار پر آ کر آپ کو کتنا سکون ملے گا. میری کوشش ہے کہ میں آپ کو اچھی ویڈیوز وائس آف پاکستانی سے لے کر آتا رہوں. یہ آج میرا دربار کے حوالے سے سلسلہ تھا، کیونکہ میں اس دربار پر حاضری دیتا رہتا ہوں. باہر کھڑا ہو کے میں نے فاتحہ پڑھی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مجھے حکم ہو رہا ہے کہ آپ اندر آؤ، اور اندر آ کر اس دربار پر آ کر بیٹھ کر فاتحہ پڑھو، اور اس دربار کی جو ہے وہ ویڈیو بناؤ اور اپنے
چینل پر لگاؤ، نہیں تو میں وہاں سے گزرتے ہوئے میں ضرور یہاں پر رکتا ہوں، رک کر سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، 3 دفعہ کل شریف پڑھتا ہوں، اول و آخر درود شریف پڑھتا ہوں اور دعا مانگتے ہوئے میں یہاں سے آگے گزر جاتا ہوں۔ مگر آج کافی عرصے کے بعد میرے دل نے، میرے اندر سے مجھے آواز آئی کہ نہیں راشد، اندر چلو، اندر چل کے دعا بھی مانگو اور اندر چل کے اس دربار کی ایک پیاری سی ویڈیو بناؤ اور ویڈیو بنا کے اپنے چینل پر لگاؤ، جو تمہارا قیامت کے دن بخشش کا سامان بنے گا۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ میرا بخشش کا سامان بنے گا اس دربار کی اس ویڈیو سے۔ آپ لوگ بھی اس کو شیئر کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ اگلے ویڈیو تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔